بند کیجیے۔ آپ نے آنکھ بند کی اور آنکھ بند جیسے انہوں نے کی، آپ نے نیلا کاغذ اٹھایا اور مولانا فیروز صاحب کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ اب آنکھوں پر رکھا ہوا ہے کاغذ، توجہ دیجیے، اور آپ مولانا فیروز صاحب سے اب پوچھیں کہ مولانا فیروز صاحب اب بتائیے کہ آپ کی آنکھ پر جو کاغذ رکھا ہوا ہے اس کاغذ کا کلر کیسا ہے؟ مولانا فیروز صاحب بتا پائیں گے؟ آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاغذ آنکھ پر رکھا ہوا ہے، حد سے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ پتہ چلا اگر کوئی چیز حد سے زیادہ دور ہو جائے تب بھی نظر نہیں آئے گی، حد سے زیادہ قریب ہو جائے تب بھی نظر نہیں آئے گی۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ہم جواب دیں گے نادان، تیرے سوال ہی میں تیرا جواب چھپا ہوا ہے۔ ارے جب نبی مسلمان کے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو حد سے زیادہ قریب ہیں، اور جب حد سے زیادہ قریب ہیں تو نظر کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آؤ دوسرے انداز میں آپ کو سمجھاؤں۔ مجھے بتاؤ آپ کے ہاتھ میں جان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پیروں میں جان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے جسم میں جان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ہاں ہمارے پیروں میں جان ہے، ہاں ہمارے ہاتھوں میں جان ہے، ہاں ہمارے جسم میں جان ہے۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ آپ کو آپ کا ہاتھ نظر آتا ہے مگر ہاتھ میں جو جان ہے کیا وہ جان نظر آتی ہے؟ پیر نظر آتا ہے مگر پیروں میں جو جان ہے کیا وہ جان نظر آتی ہے؟ جسم نظر آتا ہے مگر جسم میں جو جان ہے کیا وہ جان نظر آتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں نہیں، ہاتھ تو نظر آتا ہے مگر ہاتھ میں جو جان ہے وہ جان نظر نہیں آتی ہے۔ پیر تو نظر آتا ہے مگر پیر میں جو جان ہے وہ جان نظر نہیں آتی ہے۔ جسم تو نظر آتا ہے مگر جسم میں جو جان ہے وہ جان نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں کہوں گا پیارے یہ تیری جان ہے، یہ میری جان ہے، یہ تمہاری جان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ اس کی جان ہے، یہ اس کی جان ہے۔ ارے جب اس کی اور ہماری تمہاری جان نظر نہیں آتی تو مصطفیٰ تو ساری کائنات کی جان ہے، مصطفیٰ تو سارے عالم کی جان ہے، مصطفیٰ تو سارے جہان کی جان ہے۔ اور ایسی جان ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جانے کائنات ہے مصطفیٰ، جانے عالم ہے مصطفیٰ، جانے جہان ہے مصطفیٰ، جانے جانا ہے مصطفیٰ۔ جب ہماری تمہاری جان نظر نہیں آتی تو اگر جانے کائنات نظر نہ آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ جانے عالم اگر نظر نہ آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ جانے جہان اگر نظر نہ آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ جانے جانا اگر نظر نہ آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور سنو جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے انہیں میرے آقا نظر بھی آتے ہیں، انہیں میرے سرکار نظر بھی آتے ہیں، اور ایسے نظر آتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں کہ ہر چمن میں انہیں اپنے محبوب کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، ہر گلشن میں انہیں اپنے محبوب کی رنگت نظر آتی ہے، ہر گل میں انہیں اپنے محبوب کی بو محسوس ہوتی ہے، اور وہ بانگے دہل اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر جگہ انہیں اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر شہر میں انہیں اپنے محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر چمن میں انہیں اپنے محبوب کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، ہر گل سے انہیں اپنے محبوب کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ماننا پڑے گا کہ نبی ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، نبی ہمیں دکھائی دیں یا نہ دیں، نبی کا دیدار ہو یا نہ دو نہ دے، مگر قرآن جب کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم، اے ساری دنیا کے لوگوں تم سب کے پاس آ گئے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی کل کے انسانوں کے پاس بھی آئے، ہمارے پاس بھی آئے، اور آئندہ کل والوں کے پاس۔ مگر آپ خوشامدہ ہیں، آپ تو مان لیں گے، اتنے ہی سے آپ مان لیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم، اے ساری دنیا کے لوگوں تم سب کے پاس آ گئے۔ آپ تو اتنے ہی سے مان لیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔
اتنے ہی سے آپ مان لیں گے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے، قرآن پر آپ کا ایمان ہے، تو آپ مان لیں گے کہ بات ہماری عقل میں آئے تب بھی ہمیں تسلیم، اور عقل میں نہ آئے تب بھی ہمیں تسلیم۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا مگر اللہ و رسول نے بتایا تو ہم نے مان لیا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، اللہ و رسول نے بتایا تو مان لیا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ و رسول نے بتایا تو مان لیا، ہم نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا مگر قرآن نے جب یہ بتایا کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں تو ہم نے مان لیا کہ ہاں ہمارے قریب ہیں۔ مگر آپ خوش عقیدہ ہیں، آپ مان لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بد عقیدہ ایک قدم آگے بڑھا کر کے کہے جناب والا ہم نے مانا کہ نبی دنیا کے تمام انسانوں کے پاس آئے، مگر تمام سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ نبی کی ولادت سے لے کر کے وصال تک کے جتنے انسان ہوئے، جتنے انسان اس وقت تھے اتنے انسانوں کے پاس آئے، تب تو ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کے وصال کے بعد آج تک اور قیامت تک جتنے انسان ہیں اور ہوں گے ان کے پاس بھی نبی آئے، تو ہم آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اب تو نبی کا وصال ہو گیا، اب تو نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اب تو نبی نیست و نابود ہو گئے، اب تو نبی معاذ اللہ فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ لہذا آج کے انسانوں کے بارے میں بھی اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آج کے انسانوں کے پاس بھی آئے تو ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے مولویوں نے بتایا ہے معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ کہو معاذ اللہ، ارے سب لوگ معاذ اللہ کہو، سبحان اللہ تو بہت بولتے ہو، آج معاذ اللہ بھی بولو، بولو زور سے بولو معاذ اللہ۔ اور معاذ اللہ کوئی بری بات نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، معاذ اللہ اللہ کا ذکر ہے، جیسے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کا ذکر ہے، ویسے ہی معاذ اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر ہر ذکر کے موقع اور محل ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا موقع اور محل ہوتا ہے۔ نماز میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن قیام میں پڑھا جاتا ہے اور اتحیات قاعدے میں پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی بے وقوف الٹا کرے قیام میں اتحیات پڑھے اور قاعدے میں قرآن عظیم پڑھے تو حضرت سے مسئلہ پوچھئے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز، کیونکہ اس نے بے محل ذکر کو بے محل کر دیا، ذکر کو بے محل کر دیا، تو ہر ذکر کا کوئی محل ہوتا ہے، معاذ اللہ کا بھی ایک محل ہے اور سبحان اللہ کا۔ اگر اچھی بات ذکر کی جائے تو سبحان اللہ کی، اور اگر کوئی ایسی بات بولی جائے جو آپ کے عقیدے کے خلاف، آپ کے عقیدے سے ٹکراتی ہو تو اس وقت معاذ اللہ ہے۔ تو نبی مر کر مٹی میں مل گئے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، بولو ہمارے عقیدے کے خلاف۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھا، بولو آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ یہ ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے، ہمارا اپنا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ آؤ ثبوت ملاحظہ کرو، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو حرام فرما دیا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر تمام انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اسے روزی بھی دی جاتی ہے۔ خصائص بخاری جلد 2 کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے ایک نہیں 2 نہیں 3 احادیث کریمہ پڑھ کر کے آپ کو سنائی، مجھے بتاؤ کیا یہ احادیث کریمہ چیخ
चीख कर इस बात का ऐलान नहीं कर रही है कि तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अब फैसला आपके हाथों में है कि जब नबी के फरमान के मुताबिक, जब रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, तो वो नबी जो तमाम नबियों का इमाम है, वो नबी जो तमाम नबियों का सरदार है, वो नबी जो तमाम नबियों का शहंशाह है, वो नबी जो तमाम नबियों का सुल्तान है, वो नबी जो तमाम नबियों का आका है, वो कैसे जिंदा नहीं होगा? यकीनन जिंदा है, बेशक जिंदा है, बिलाशुबा जिंदा है। इसीलिए बरेली की धरती से इश्क और मोहब्बत का ताजदार पुकार के कहता है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस बता रही है कि तमाम अंबियाए किराम, बोलो जिंदा, बोलो 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 जिंदा, तमाम अंबियाए किराम जिंदा है, ये हदीस बता रही है। और जब तमाम अंबियाए किराम जिंदा हैं, तो क्या अंबिया का सरदार जिंदा नहीं होगा? बोलो, यकीनन जिंदा है। इसलिए हमारा अकीदा ये है कि अंबियाए किराम को भी मौत आई है। बोलो बोलो बोलो, अंबियाए किराम को भी मौत आई है, अल्लाह का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नबी को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और नफ्स और जानदार में अंबिया किराम की शान है। इसलिए अंबिया को भी मजा चखना है, मगर कैसे चखना है? आओ बरेली के ताजदार से पूछें, अहले सुन्नत के इमाम से पूछें। तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी। अंबियाए किराम को मौत आई है, मगर वादे इलाही की तकमील के लिए एक आन के लिए आई है, और एक आन के बाद उनकी रूह फिर उनके जिस्म मुबारक में लौटा दी गई है, औद कर दी गई है। तो तमाम अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पैगंबर भी, जोर से बोलो, हमारा पैगंबर भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। लिहाजा सवाल करने वाले का सवाल ये था, मौलाना नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, लिहाजा अगर आज के इंसानों के बारे में आपका अकीदा ये है कि नबी आज के इंसानों के पास भी आए, तो हम आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हदीस की रोशनी में साबित कर दिया कि हमारा नबी जिंदा है, और जब हमारा नबी जिंदा है तो मानना पड़ेगा कि नबी कल इंसानों के पास भी आए, आज के इंसानों के पास भी आए, और क़यामत तक जितने इंसान पैदा होंगे उन सब के पास आए। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम, ऐ सारी दुनिया के लोगों तुम सब के पास। वाह वाह वाह, सुभान। बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलिए, सब मिल करके बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलिए। आप हजरात के सुनने का अंदाज जो है बिल्कुल जुमूद वाला